میرے بھائی اور دوستو، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں جن کا تعلق ہماری اس زندگی سے بھی ہے، آخرت سے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے بنایا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً ایک زمانہ میرے بندو تم پر ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، صرف اللہ تھا، باقی تو سب بنایا گیا ہے، کچھ پہلے کچھ بعد میں۔ بنانے والے نے اس کے اندر چند بنیادی خامیاں رکھی۔ ایک تو موت ہی ہے کہ یہاں رہنا نہیں، چلے جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں فرماتا ہے، مرد ہو یا عورت، کان الانسان عجولا، انسان جلد باز بہت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وکان الانسان اکثر شیء جدلا، یہ غصے والا بہت ہے، لڑائی جھگڑے بڑے کرتا ہے۔ اب بنانے والا ہی بتا رہا ہے نا، تو لہذا وہ تو بے خطا ہوگا۔ میری بات تو تولا جا سکتا ہے، غلط ہے صحیح ہے، اللہ اس کے رسول کی بات کو تولا نہیں جاتا۔ حق۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یہ ناشکرا بھی بہت ہے، تھوڑا سا جھٹکا دے دو تو پچھلے سارے احسان بھول جاتے۔ اور دنیا موٹر وے نہیں ہے، یہ ہے ٹوٹی ہوئی سڑک، اور اس میں بھی آگے جگہ جگہ سپیڈ بریکر لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح طے ہوتی ہے کہ نہ اللہ کی ذات کی کوئی حد ہے، نہ اس کی عطا اور خزانوں کی اور دینے کی کوئی حد ہے۔ وہ اپنے دینے میں، وہ اپنی جب ذات میں لامحدود ہے تو دینے میں بھی لامحدود ہے۔ تو ہر آنے والے لمحہ سیکنڈ، اس میں اللہ تعالیٰ پہلے سے لذت کو زیادہ کر دے گا۔ سبحان۔ ابھی حدیث یاد آئی کہ ایک جنتی ایک جگہ بیٹھا ہوگا، یوں ایسے سامنے کوئی چیز، اس کے کوئی منظر ہوگا، اس کی وضاحت نہیں، کہ دیکھ رہا ہو جو کچھ اللہ نے اسے دیا، دیکھ رہا ہوگا۔ وہ جہاں بیٹھا ہوگا صرف وہیں دیکھنے میں وہ ایسا گم ہو جائے گا کہ اس کو وہاں ہزاروں سال گزر جائیں گے، اسے ہوش نہیں ہوگا کہاں بیٹھا۔ 70 کا لفظ آتا ہے، 70 سال، 70 سال گزر جائیں گے۔ اور عربی میں 70 کا مطلب 70 نہیں ہوتا، 70 نہیں ہوتا، مطلب بہت زیادہ۔ جیسے ہمارے محاورے میں کہتے ہیں یار تمہیں 100 دفعہ تو سمجھایا ہے، تو اس کا مطلب 100 نہیں ہوتا، یعنی بہت دفعہ ہوتا۔ تو عربی میں 70 کا لفظ استعمال ہوتا، یعنی بہت زیادہ۔ 70 سال کا مطلب ہے بہت لمبا عرصہ وہ بیٹھا ہوگا، وہ مزے لے رہا ہے، نہ بیوی، نہ کھانا، نہ دوست، نہ یار، نہ پینا، بس صرف دیکھنے کا مزہ لیے جا رہا کہ ہر لمحے میں وہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ پھر دیکھنے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو بار بار دیکھ لیں تو دوبارہ دیکھنے کا شوق ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے حسن میں ایک جگہ ٹکی ہوئی ہے، اس سے آگے اس کا حسن بڑھ نہیں رہا۔ کچھ میک اپ سے بڑھا دیتے ہیں تو وہ بھی ایک وقت تک ہوتا ہے، پھر وہ ریورس ہو جاتا ہے۔ تو لہذا دنیا کی کتنی ہی خوبصورت شکل ہو، کچھ عرصے بعد اس سے نظریں ہٹ جاتی ہیں، چونکہ اس میں آگے بڑھنا کوئی نہیں ہے۔ اب جنت میں کیا ہوگا کہ ادھر ہمارے اندر وہ بڑھا رہا ہوگا لذت کو ہر لمحے میں کئی گنا کر کے، اور ادھر جو چیز دیکھی جا رہی، کوئی درخت دیکھ رہا ہے، کوئی پتا دیکھ رہا ہے، کوئی پرندہ دیکھ رہا ہے، کوئی نہر دیکھ رہا ہے، کوئی بادل دیکھ رہا ہے، جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کے اندر بھی اللہ ہر لمحے میں پہلے سے ہزاروں گنا زیادہ خوبصورتی بڑھا رہا ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث یاد ہے کہ حامد اپنی بیوی کو یوں دیکھے گا، پھر ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھے گا، ایک سیکنڈ میں ہو نا، یوں نظر پھرا کے پھر یوں دیکھے، تو
اس کی بیوی اس کی نظر میں پہلے سے 1000 گنا زیادہ حسین ہو چکی ہو، اور بیوی نے یوں دیکھا اور یوں اپنے خامد کو دیکھا، بس اتنا، نظر یوں گئی یوں گئی، 1 سیکنڈ سے بھی کم ہے، تو خامد بیوی کی نظر میں کئی 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا ہوتا۔ تو اب اگر وہ صرف ایک دوسرے کو بھی دیکھتے رہیں تو لاکھوں برس بیٹھے رہیں، دیکھنے کی لذت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ چیز بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے، اور یہاں چیز جو تھی ہے وہ ایک جگہ پہ آ کر ٹک جاتی، پھر اس کے بعد وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی، نیچے جانا شروع ہو جاتی، زوال کی جگہ، مٹ جانے کی جگہ۔ تو ایک ایک منظر ایسا ہوگا کہ آدمی اس میں گم ہو جائے، وہ اللہ نے وہ ٹھکانہ بنایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا بندہ ایک ہی جگہ میں گم ہو گیا، ایسے کوئی اور بھی نظارہ کراؤ گے تو اللہ کی طرف سے آئے گا، ویسے کوئی اور چیز بھی دکھاؤ گے تو ایک میں ہی گم ہو گیا۔ تو اس کے وہ یوں بیٹھا ہوگا تو اس کے کندھے پہ یوں آ کے کوئی ہاتھ مارے گا، تو ایسے مڑ کے دیکھے تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی جس کے 100 جوڑوں میں اس کا پورا جسم ایسے سورج کی طرح چمک رہا ہوگا، تو وہ اس کے لیے نئی ہوگی، تو وہ پورا اس کی طرف یوں مڑ کر اس کو دیکھے گا تو وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری کوئی رغبت ہے، میرا کوئی شوق ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں، تم ہو کون ہو؟ تو وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید، میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے کہا تھا تمہیں دنیا میں کہ جب تو آ جائے گا اور ایک دفعہ میں تمہیں دے دوں گا جو دینا ہے، وہ پھر میرا اینڈ نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر میں دیتا ہی جاؤں گا دیتا ہی جاؤں گا دیتا ہی جاؤں گا۔ تو میں ان میں سے ہوں جن کو اللہ نے تمہیں اور مزید دیا ہے، ان میں سے، کیونکہ جنت میں جتنا بھی کچھ مل جائے، زندگی چونکہ ختم ہی نہیں ہونی، تو لہذا ضروری ہے کہ اس میں انسان کی راحت کو ہر لمحے بڑھایا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا دیتا جائے گا دیتا جائے گا، نہ اس کے دینے میں کمی ہے نہ ان کے مانگنے والے، بل مانگنے والے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے بندیوں سے کہے گا آج مجھ سے مانگو کیا مانگتے، کہیں گے اللہ مانگنے کی چیز ہی کو نہیں، ہر شے تو نے دے دیا اب کیا مانگے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں میں چاہتا ہوں میں تمہیں آج اپنی شان کا عطا کروں، تمہارے عملوں کا نہیں اپنی شان کا، تو کہیں گے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے راضی ہوں تو جنت میں بٹھایا ورنہ لتر نہ ہوں جو 2000 دے تو راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہ جنت کے جوتے کھاتے، مانگو، تو پھر سارے مانگنا شروع کریں یہاں تک کہ ان کے سب سوال ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھو میں نے تمہیں کہا میری شان کا مانگو، تو ابھی تم نے بہت تھوڑا مانگا اور مانگو، پھر وہ اللہ سے مانگیں گے مانگتے 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 پھر اینڈ ہو جائے گا، کہیں گے یا اللہ بس، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے نہیں نہیں میری شان کا نہیں، شروع میری شان کا مانگو، پھر وہ تیسری دفعہ بھائی تم نے کیا مانگا تم نے کیا مانگا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر زور لگا کے، اور دنیا میں ہمارا جو برین ہے یہ 5-6% کام کرتا ہے، باقی فالتو پڑا ہوا ہے، اور جنت میں اللہ سارا کھول دے گا، سارا کھول دے گا۔ تیسری دفعہ مانگ 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 اینڈ ہو جائے گا، کہیں گے اللہ بس، کہیں گے نہیں مانگو کا نہیں اللہ بس، کہیں گے مانگو کا ہماری سمجھ میں اور کچھ نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو ابھی تو تم نے اپنی شان کے مطابق نہیں مانگا تو میری شان کہاں ہے، تم تو ابھی اپنی شان کے مطابق میں نہیں مانگ سکے، لیکن چلو جو تم نے مانگا میں نے وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا، جاؤ موج کرو۔ تو دنیا تو ایسی ہی چلتی ہے، اس میں اندھیرا بھی آتا ہے اجالا بھی آتا ہے، سردی بھی ہے گرمی بھی ہے بیماری بھی ہے صحت بھی ہے پریشانی بھی ہے راحت بھی ہے، یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، پیپر ہیں سارے پیپر ہو رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا ایک ایپ بتایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، نا شکرہ پڑا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بتایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بخیل بہت ہے، جوڑنے کا بڑا شوق ہے اس کا، جمع کرنے کا بڑا شوق ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان ضعیفا، کمزور بہت. تو اور بھی کافی سارے ہیں، لیکن یہ چند ایک میں نے صرف نمونے کے لیے آپ کو بتایا. اور اس کے ان الانسان خلق ہلوعا، ہلو اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. ہلو، جزوع، منوع، کفور، کنود، قطور اور عجور، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائیں کہ تمہارے اندر یہ فالٹ ہے. یہ بتا کر اللہ نا ہمیں ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، یہ تیرے اندر بنیادی کمیاں ہیں، تو دیکھ اپنی مرضی پہ نہ چلنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، اپنی عقل پہ نہ چلنا ہلاک ہو جاؤ. کیونکہ تمہارا بنیادی فالٹ ہے کہ تم جلد باز ہو، تم غصے والے ہو، اور تم بخیل ہو، اور تم نا شکر ہو، اور تم ظالم ہو، ظلومن جہولا، تم ظالم ہو، تم جاہل ہو، تم بے صبر ہو، تم ناشکر ہو. تو جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا تو وہ آپ کو بتا دے کہ آپ کی ٹیسٹ رپورٹ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تو آپ پریشان ہو کر رہیں گے، پھر اب مجھے علاج بتائیں میں کیا کروں. ایک دم آپ تیار ہو جاتے ہیں کہ اب یہ میرا علاج کرے، پھر مجھے کوئی طریقہ بتائیں میں کیسے نہیں. وہ کہتا ہے یہ کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ اس ٹائم کی دوا، یہ اس وقت کی دوا. تو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ہمیں بتا کے عورتوں میں مردوں میں یہ چیزیں برابر ہیں. پھر کہا کہ اب تم ایسا کرو کہ جو میں کہوں وہ کر دو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں اس سے رک جاؤ، جس کا کہوں اسے کر دو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. پھر میری طرف سے بشارت ہے کہ اگر تم نے میرے اور میرے رسول کو راضی کر لیا اور ان کے طریقوں پر زندگی گزار لی تو بس تم اس جہان دونوں میں کامیاب ہو. تو ایک بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اور کیا کیا سمجھانا چاہتے ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اوپر اعتماد سے ہٹا رہا ہے. اپنے علم پر نہ چلو، جو اللہ کی طرف سے علم آئے اس پر چلو. نظر کچھ اور دیکھتی ہے، آسمان والا کچھ اور کہتا ہے. میں نے 100 روپیہ سود پہ دیا، وہ مجھے 110 ہو کے واپس ملا، تو 100 پاؤنڈ پہ 10 پاؤنڈ مجھے اضافہ ملا، تو میرے پیسے 110 ہو گئے. ایک آدمی نے 100 میں سے 10 اللہ کے نام پہ دے دیا، اس کے 90 رہ گئے. دونوں اماؤنٹ سامنے رکھو، یہ 90 پاؤنڈ ہے، یہ 110 پاؤنڈ ہے. اب میری نظر کہہ رہی یہ زیادہ وہ تھوڑا ہے، اور اللہ کی خبر کہہ رہی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں سود کو مٹاتا ہوں، گھٹاتا ہوں، اور صدقے کو بڑھاتا ہوں. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی کی خبر ما نقص مال امرئ من صدقہ، اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے کا پیسہ کبھی نہیں کم ہو سکتا. ثلاث اقسم علیہن، میں ان پہ قسم اٹھاتا ہوں، یعنی ضمانت دیتا ہوں کہ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرے گا اس کا مال کم نہیں ہو سکتا. تو اب مجھے نظر آیا ہے 110 زیادہ ہے، 90 تھوڑا ہے. میرے اللہ نے خبر دی ہے 90 زیادہ ہے، 110 تھوڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ جو تیرا رب کہے اس پہ چل، جو اللہ کا علم ہے اس پہ چل، اپنے علم پہ نہ چل، جو اللہ کہے اس پہ چل. اور چونکہ پھر اللہ ڈائریکٹ تو آتا نہیں تو بیچ میں نبی کو لاتا ہے. وہ جو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنتے ہیں وہ انبیاء ہیں. اور ہماری یہ لاٹری نکلی کہ ہمیں جو نبی ملے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے، جو سارے نبیوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اپنا
نام نہیں عطا فرمائے. اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ناموں میں سے 2 نام دیے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب رؤوف ہے، رحیم ہے. اور اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرے جو محبوب نبی ہیں یہ ایمان والوں کے لیے رؤوف ہیں، رحیم ہیں. 2 نام عطا فرمائے، رؤوف رحیم، رؤوف رحیم. اور اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی. لعمرک، اے میرے محبوب تیری جان کی قسم. اللہ تعالیٰ نے کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس شہر کی قسم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. جس شہر میں آپ ہوں میں اس کی قسم نہ اٹھاؤں تو اور کیا کروں؟ میں اس کی قسم اٹھاؤں گا کہ آپ اس شہر میں موجود، آپ کی برکت سے وہ شہر بھی برکت والا ہے. تو میں اس کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ آپ اس میں موجود. کسی کی رسالت پہ قسم نہیں اٹھائی، آپ کی رسالت پہ قسم اٹھائی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں. تو اللہ نے ہماری لاٹری نکالی، اللہ نے ہمیں اپنا نبی، اپنا حبیب دی تھی. جیسے مہربان شفیق ایک دفعہ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. حضرت عائشہ سب سے محبوب بھی، سب سے زیادہ محبت جن سے تھی اور جن کے سینے پہ سر رکھے ہوئے جان دی اور جن کے حجرے میں ہی آپ کا ابدی قیامت تک کا آرام ہوا، وہ عائشہ. یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو ہم نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اور جو چھپ کے کیے جو ظاہر کیے وہ سارے معاف فرما. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوشی سے نا زمین پہ لیٹ گئی. تو آپ نے کہا عائشہ بڑی خوش ہو رہی. کہا کیوں نہ، اتنی بڑی دعا آپ نے مجھے دی. کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم. عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تمہارے تو کہنے پر تمہیں دی، اپنی امت کے لیے میں روزانہ یہ دعا مانگتا ہوں، اور امت آنے والی قیامت تک کی نسل اس کے لیے میں دعا روزانہ مانگتا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا دی کہ یہ دعا کا تمہیں حق حاصل ہے، مانگو. ہر نبی نے وہ دعا کا حق استعمال کر لیا اور ختم. اللہ نے مجھے بھی وہ دیا کہ میرے نبی مانگ. میں نے کہا نہیں، یہاں نہیں مانگوں. آخرت میں جب تو جمع کرے گا نا میری امت کو تو میں وہاں ان کی سفارش کے لیے یہ دعا کروں. تو میں نے اپنی دعا کا حق محفوظ رکھا ہے، میں اپنی امت کے لیے استعمال کروں. اور جب جہنم کو لایا جائے گا تو ایک چیخ مارے گی، تصفر و زفرہ، ایک چیخ مارے گی. اس چیخ پر سارے انسان فرشتے زمین پر گریں اور ہر ایک کی زبان پہ ہوگا نفسی 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 نفسی. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج میں کسی کا سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا. اس سارے مجمع میں ایک آواز ہوگی یا رب امتی 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 امتی. اور یہ آواز ایسی گونجے گی کہ سب متوجہ ہوں گے کہ یہ کون ہے کہ جو نفسی نفسی چھوڑ کے امتی امتی کہہ رہا ہے. جب دیکھیں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے آوازاری یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور یہ رونا دھونا اپنے صحابہ کے لیے نہیں تھا، اس لیے کہ ان کا جنتی ہونا تو منظور ہو چکا تھا. کلن وعد اللہ الحسنى، کہ اللہ نے صحابہ کے 2 طبقے بنائے کہ میرے محبوب لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا وقاتلوا من بعد وكلا وعد الله الحسنى. جو صلح حدیبیہ سے پہلے، جو فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے وہ اور جو بعد میں ایمان لائے وہ برابر نہیں ہیں، برابر نہیں. وہ بڑے درجے کے، یہ چھوٹے درجے کے ہیں. لیکن یہ میرا وعدہ آپ کے ساتھ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے میں سب کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. سب جنت،
صحابہ سارے جنت، ان کے سارے قصور اللہ نے معاف کر دیے، معاف کر دیے۔ تو اب آپ کا رونا کس لیے ہے؟ اب آپ کا رونا آنے والی نسلوں کے لیے، میری امت کا آگے کیا بنے گا جو آگے آ رہے، اس کے لیے آہوزاری پھر رونا تھا۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بنے نبی، ہمارے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی مل گئی۔ تو اوپر اللہ ہے، نیچے رسول ہے۔ تو یہ دونوں حضرات کا ہم سے مطالبہ ہے کہ اپنی عقل پہ نہ چلو، اپنے فیصلے خود نہ کرو، اللہ اس کے رسول کے حوالے کرو۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اب اگلی چیز میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے مرد عورت اس پر متفق ہیں کہ جتنے زیادہ ہمارے پاس دولت ہوگی اتنے زیادہ ہم خوشحال ہوں گے، جتنے ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے، پاؤنڈ زیادہ ہوں گے، ڈالر زیادہ ہوں گے، اور ہماری پراپرٹی جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہ پوری دنیا کے انسان مرد عورتوں کا یہ متفقہ فتویٰ ہے، سب نے یہ فتویٰ دے دیا کہ زندگی تو تبھی اچھی ہوگی جب پیسہ ہوگا، پیسہ نہیں ہے تو زندگی کیا ہے؟ جب یہ بنیاد بنی کہ پیسے ہی سے زندگی بنتی ہے تو اب راستے اس کے مطابق چلنے شروع ہو گئے کہ بھئی مرد کے کمانے سے پورا نہیں ہوتا، عورت بھی کمائے، اس کے ساتھ بچے بھی کمائیں۔ اور مجھے گلاسگو میں پتہ نہیں یہاں بھی ہوں گے کچھ ایسے کہ سال کے 365 دن کوئی چھٹی نہیں، کام ہی کرنا ہے، کام ہی کرنا ہے۔ تو یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ اس میں اس سے تو گدھا بہتر ہے جو کشنے کے وقت تو جا کے رستے سے بندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جتنے ہمارے پاس پیسے زیادہ آئیں گے اتنی ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اب چونکہ صرف مرد کی کمائی سے پورا نہیں ہو رہا تو عورت بھی کمائے، پھر اس سے پورا نہ ہو تو بچے بھی کمائیں۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ، اب حلال میں پورا نہیں ہو چلو حرام بھی کماؤ، شراب بھی بیچنی پڑے بیچو، پیسہ زیادہ آئے گا، اور رشوت لینی پڑے لو، پیسہ زیادہ آئے گا، کھوٹ ملاوٹ جھوٹ پہ چلنا پڑے چلو چونکہ پیسہ زیادہ آئے گا، پھر اس کے لیے جھوٹ سچ نمبر 2 چیز بن جاتی ہے، پھر اس کے لیے حلال حرام یہ پیچھے چلا جاتا ہے۔ یہ پہلے ایک ذہن بنا، اس ذہن کے پیچھے وہ خطائیں ہیں، جلد باز ہے، ناشکرا ہے، علم تھوڑا ہے، غصے والا ہے، کمزور ہے، ظالم ہے، جاہل ہے، یہ ساری چیزوں چونکہ یہ بنیادی خطا تھی تو جب اپنی عقل سے فتویٰ مانگا تو اس نے کہا جتنا پیسہ ہوگا اتنے کام بنے گے۔ پھر شیطان نے فتویٰ دیا کہ حلال کمائی میں تو اتنا آتا نہیں، لہذا کوئی ادھر ادھر بھی جاؤ۔ میں ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، چیچا وطنی ہماری جماعت تھی، وہاں ایک بہت اللہ کے نیک محبوب بندے تھے، ان کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب آئے تو وہ مجھے آج تک یاد ہے، 1972 کی بات ہے، تو وہ کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ تعالی حلال دے تو بہت سارا سب ایکشن کیا، اللہ تعالیٰ حلال دے تو بہت، تو انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی ملو، حلال تھا تھوڑا ہی ملو۔ اور اللہ نے پہلے سے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اللہ نے قرآن میں پہلے سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی زیادتی میں تمہیں مزہ بڑا آئے گا، تمہیں بڑی اچھی لگے گی، لیکن یاد رکھنا یہ وہ ہلاکت کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہوا، اب اس پر سارے لگ گئے، باپ بھی، ماں بھی، بیوی بھی، بچے بھی، بھائی بھی، سب لگے ہوئے، سب لگے ہوئے۔
کے مقابل میں اللہ ایک ذہن دیتا ہے، جو میں نے آیت چھوٹی سی پڑھی تھی. ایک ذہن اللہ ہمارا بناتا ہے کہ میرے بندو زندگی بنانے والا اللہ ہے. اچھا، زندگی کا بننا اور بگڑنا، ایک بیچ میں اضافی بات کروں، اللہ کی قسم اس کا تعلق چیزوں سے نہیں، پیسے سے نہیں. زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق آپس کے رویوں سے ہے، بیہیویئر سے. آدمی بیوی کو سونے کا سیٹ نہیں، زیور کا سیٹ پہنا دے اور 2 بول کڑوے سنا دے تو کہے گی یہ کاش تو مجھے یہ ہیرے کا سیٹ نہ دیتا، یہ میٹھے 2 بول مجھے دے دیتا. اور بیوی خاوند کی ساری خدمت کرنے کے بعد 2 بول کڑوے سنا دے تو وہ کہے گا تو میرے کام نہ کرتی، یہ 2 بول نہ بولتی. زندگی میں جو خوشی آتی ہے، خوشی جس کو کہتے ہیں بڑا خوشحال ہے. خوشحال گھر کو، بڑے گھر کو خوشحال نہیں کہتے، سونے چاندی کے زیورات کو اور بڑی گاڑیوں کو خوشحالی. یہ اندر کی کیفیت کا نام ہے خوشی. اندر کی کیفیت کا نام ہے پریشانی، دکھ، غم. یہ اندر کی کیفیت ہے. اور ان کیفیات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، ان کیفیات کا تعلق آپس کے بیہیویئر سے. اولاد ماں باپ کو تھوڑا سا تیز بول دے تو ماں باپ کے سارے سکھ ختم ہو جاتے. ایک دفعہ ہم حجاز میں تھے تو میری بیوی نے اپنے درمیانے بیٹے کو فون کیا تو وہ کہیں سویا ہوا تھا، تو اس نے ڈھیلا ڈھالا جواب دیا. نیند میں آدمی ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں کمرے میں آیا تو وہ میری بیگم بیٹھی رو رہی. کیوں؟ خیر حج پر تھے. میں کیا ہوا؟ تو میں نے عاصم کو فون کیا، اس نے اتنا سرد جواب دیا ہے کہ میں رو پڑی. میں اس کے لیے ساری راتیں جاگ کے کاٹی. یہ میرے لیے تھوڑی سی نیند نہیں قربان کر سکا. حالانکہ اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی، گستاخی نہیں کی. سویا آدمی کیسے ویلکم کر سکتا؟ رویے. زندگی میرے بھائیو، زندگی میں خوشیوں کے آنے کا تعلق اللہ کی قسم کپڑا زیور پیسے سے نہیں، بڑے گھر گاڑی سے نہیں. جو خوشیاں آتی ہیں وہ آپس کے اچھے رویوں سے آتی ہیں. اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں تو زندگی میں خوشی کو بھول جاؤ. اگر وہ صحیح ہیں تو بھوک میں بھی مزہ اللہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیاد سمجھائی ہے. ایک بنیاد شیطان نے سمجھا کہ پیسہ بناؤ، پیسے سے خوشی حاصل کرو، پیسے سے تم خوشحال ہو جاؤ. اور اللہ نے کا دوسرا ذہن دیا کہ نہیں، یہ اس سے نہیں ہوگا. خوشی اور غمی اللہ دل میں ڈالتا، وہ کیفیت ہے. سعید بن جبیر جب ذبح کیے گئے تو خون نکلا بہت زیادہ. تو حجاج نے تو 1.25 لاکھ آدمی قتل کروائے تھے. تو وہ کہنے لگا میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا خون نکلا. اور اس کا خون اتنا کیوں نکلا؟ تو وہ طبیب نے کہا کہ یہ آدمی آخری وقت تک، گردن پہ چھری پھرنے کے وقت تک بھی اندر سے مطمئن تھا، اس کا خون خشکی نہیں ہوا، لہذا پورا باہر نکلا. جو پہلے تو انہیں قتل کی وہ تلوار دیکھ کے ان کے اندر کی روح فنا ہو جاتی تھی، آدھا خون تو ویسے ہی ختم ہو جاتا. تو ایک ذہن اللہ اس کے رسول نے دیا ہے کہ حلال پہ آ جاؤ، اطاعت پہ آ جاؤ. من عمل صالحا من ذکر او انثی. اپنی زندگی کو اگر خوشحال رکھنا ہے، اس جہان میں فلاح پانی ہے، تو اللہ نے ایک ترتیب زندگی بتائی ہے، تو اس کو فالو کرو. پھر رزق تو اوپر سے آتا ہے. محنت تو ایک سبب ہے، دینے والا اللہ ہے. کبھی زیادہ دیتا ہے، کبھی کم دیتا ہے، کبھی درمیانہ دیتا ہے، کبھی بہت زیادہ دیتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں دیتا. جن کو کچھ بھی نہیں دیتا اور ہیں وہ ایمان والے بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، ان کا کیس بڑا عجیب ہوگا آخرت. وہ ان کے بعد فرشتے جائیں گے حساب دو.
وہ کہیں گے ان سے حساب لے جن کو دیا تھا، ہم سے کیا لیتا؟ وہ بڑے آگے کہیں گے ان سے لے جن کو دیا تھا، ہم سے کیا لیتے؟ تو فرشتے بھی بڑے پریشان ہو جائیں، کہیں گے یا اللہ کہ تیرے بندے بڑے سر پھرے ملے نا آج، کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے تھے ان سے حساب لے جن کو دیا تھا، ہمیں دیا کیا تھا جس کا حساب لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا ان کو بلاؤ میرے پاس. تو ان کو وہ ترازو کے پاس بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے اللہ یہ تیرے فرشتے حساب لینے آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتے؟ یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان سے لے جن کو دیا تھا. وہ کہیں گے ہمارے پاس ہے کیا جس کا حساب لینے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے پاس تھا کیا جس کا تو حساب لیتا ہی؟ ہم نے کہا. تو اللہ تعالیٰ ان سے ایسے معذرت کریں گے جیسے ہم ایک دوسرے سے معذرت کرتے ہیں. وہ کہیں گے اما انی لم ازو عنکم الدنیا لہوان بکم علیہ. میرے بندو دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں دنیا سے دور اس لیے نہیں رکھا کہ تم میری نظروں میں چھوٹے تھے یا تم میری نظروں میں حقیر تھے، بل لأدخر لکم من کرامتی لہذا اليوم. آج کا دن میں تمہیں اوروں سے زیادہ عزت دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں تنگی میں رکھا. تو جاؤ ان مالداروں کو حساب میں چھوڑ دو اور تم جاؤ جنت میں جہاں مرضی چلے جاؤ، تمہارے لیے جنت کھلی ہے. تو اللہ اس کا رسول کا دیا ہوا ذہن ہے کہ اپنے عمل پہ فوکس کرو. اب اس کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. جس کا اللہ سے تعلق ہے اس کو عبادت کہتے ہیں. اس میں نماز سب سے اعلیٰ، ایمان کے بعد نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز. کہ آپ کی نصیحت میں جو آخری لفظ تھا وہ تھا الصلاۃ. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی، پیر کے 10-12 کے درمیان کا ٹائم، تو جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے کہا الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا. وما ملکت ایمانکم، کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، زیادتی نہ کرنا. یہ دو لفظ آپ دہرا رہے تھے. اسی دو کو میں بنیاد بنایا کرتا ہوں کہ ایک اللہ کا حق ہے نماز، ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے اچھا سلوک، حسن سلوک. اس دونوں کو دہراتے پھر آپ نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. آخر میں صرف نماز کو لے لیا، آواز کمزور ہو گئی، اور آخر میں کہا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اب تیرا ساتھ چاہتا ہوں، اپنے پاس بلا دے. تو زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے دو بڑی چیزیں، ایک اللہ سے تعلق جس میں عبادت اور عبادت میں نماز، روزہ سال کے بعد 1 مہینہ، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، اور حج بھی پیسے والوں میں سے صحت مند پر، بیمار پر حج کوئی نہیں چاہے مالداری ہو. نماز ایک ایسی چیز ہے جو ہر مرد عورت اس میں سے گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی 5 وقت حاضری طلب کی ہے اور کسی حال میں اس کو معاف نہیں کیا. اور ساری کائنات کی عبادت کو اس میں اللہ نے جمع کر دیا ہے. پوری دنیا کے درخت کی عبادت قیام ہے، ان کی نماز کھڑے ہونا ہے. سارے درخت کھڑے ہو کر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں. 4 پاؤں پہ چلنے والوں کی جو نماز ہے وہ رکوع ہے، وہ سب رکوع میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں. جن کے پاؤں نہیں زمین پہ رینگنے والے ہیں ان کی نماز سجدہ ہے، اس سجدے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور یہ جو پہاڑ ہیں، ٹیلے ہیں، ان کی نماز اتحیات ہے، جو سب اتحیات میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. پرندوں کی نماز اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر اڑنا، اوپر اڑنا، نیچے آنا اور اللہ کو یاد کرنا. تو اس میں قیام ہے، قیام کا رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے، سجدے کے بعد پھر کھڑے ہونا ہے. تو نباتات، جمادات، حیوانات، سب کی نماز، سب کی بندگی کو اللہ نے نماز کی شکل میں ہمیں عطا فرما دیا ہے. اور ہمارے نبی کی مستقل عادت، کوئی پریشانی آتی تھی فوراً نماز پڑھتے تھے. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جو ہی کوئی تکلیف آتی تھی فوراً اپنا نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی نماز کے لیے، جب معراج پہ ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں دی؟ 50.
50 نمازیں پتہ ہے اللہ نے کہ نہیں پڑھیں گے، یہ تو 5 نہیں پڑھنی ہے، بجا کے تو پڑھیں۔ تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ نہیں پڑھ سکیں گے، لیکن اللہ 50 دے رہا، 50 کیوں دے رہا؟ پہلے ہی 5 دے دے۔ نماز کی اہمیت بتانے کے لیے 50 نماز، اور اپنے اللہ کے نبی کا مقام تسلیم اور رضا کہ جو اللہ کہے آمین وہ کیسا ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی پتا ہے کہ 50 نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی 24 گھنٹے میں، لیکن یہ نہیں کہا یا اللہ کم کر، کہا جی ٹھیک ہے حاضر، اور چل پڑے۔ ہمارے نبی کا مان جانا، سر جھکا دینا، جس کو تسلیم اور رضا کہتے ہیں، اس میں یہ شان نظر آتی ہے۔ اور ادھر اللہ کی طرف سے نماز کی عظمت اور اہمیت بتانے کے لیے یہ 50 کا عدد آتا ہے۔ جب آپ چل پڑے تو اللہ کو تو پتا ہے میں نے 5 دینی ہے، تو میں نے یہ کہیں کس کتاب میں نہیں پڑھا، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، مجھے ویسے ذاتی خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظار کیا ہوگا کہ میرا نبی کہے گا یا اللہ کچھ کم کر، انہوں نے کہا نہیں میں تو آمین کہوں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب واپس ہو رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہیں موسیٰ علیہ السلام کو خود نہ کھڑا کیا ہوگا، روک روک میرا نبی 50 لے جانا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں نے کہیں چونکہ پڑھا نہیں، لیکن بات میرے دل کو لگتی میں کہہ دیتا ہوں، وہ کوئی ایسی مسئلہ بھی نہیں جس میں کوئی حلال حرام جائز ناجائز کہو، تو اس لیے کہنے میں حرج بھی کوئی نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے کہا ہوگا موسیٰ کو کہ میرے حبیب کو واپس بھیجیے تو 50 لے جانا۔ تو آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کسی اور نبی سے جو اوروں سے بھی ملاقات، واپسی پہ پہلے ملاقاتیں ہو گئی تھی، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف، چوتھے پہ ادریس، 5ویں پہ ہارون، 6ٹھے پہ موسیٰ، اور 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا انداز دنیا میں بھی بڑا تھا، لاڈ اور پیار والا، اللہ تعالیٰ سے لاڈ کر لیا کرتے تھے، ضد کر لیا کرتے تھے، تو شاید اس لیے اللہ نے ان کو چنا کہ ذرا روک میرے نبی کو، مجھے نہیں پتا غلط بھی ہو سکتا ٹھیک بھی ہو سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کی ملاقات جو ہوئی کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا الحمدللہ 50 نمازیں ملی۔ توبہ، کون پڑھے گا یا رسول اللہ، واپس جاؤ مہربانی کرو۔ تو ان کو واپس بھیجا، 6ٹھے آسمان سے 7واں سے سدرۃ المنتہا۔ پھر انہوں نے عرض کی یا اللہ کچھ کمی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے 45 کم کرنے کی بجائے 5 کم کی۔ اچھا میرا نبی 5 گھٹا دے۔ پھر واپس پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اب اللہ نے کھڑا کیا یا خود کھڑے ہوئے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر یا رسول اللہ کیا ہوگا؟ کہا 5 کم ہوئی ہیں۔ کہا نا بہت زیادہ ہیں۔ واپس 9 5 45 9 چکر لگوائے، آنا جانا آنا جانا آنا، اگرچہ وہ ایک پل میں ہو رہا تھا لیکن سفر دیکھو، 6ٹھے سے 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا، مسافت کے لحاظ سے تو وہ کروڑوں سال کی مسافت طے ہو رہی تھی لمحے میں۔ 9 چکر آنے جانا ایک، اور اگر آنا الگ چکر جانا الگ تو 18 دفعہ، اور 5 5 5 5 5 کی کمی ہو رہی ہے۔ یہ نماز کی عظمت بتانے کے لیے کہ آئندہ آنے والے زمانوں میں اللہ کو دیکھ رہے تھے کہ نماز چھوٹ جائے گی۔ جب 5 رہ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا بھائی 5 کا نہیں بہت زیادہ ہیں، واپس جائیں۔ کہنے کہ نہیں اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا تو یہ 5 چلی گئی تو پھر میری امت کا کیا بنے گا؟ کہنے اب مجھے شرم آتی، میں نہیں جانا۔ کہ یا رسول اللہ پھر دیکھ لیں، میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھی، تو یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے سارے لندن کو پہلے دیکھ لیا تھا، یہ 5 کیسے پڑھیں گے؟ بنو اسرائیل پہ 2 نمازیں فرض تھی، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، اپنی اپنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 گھٹائیں۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پار کر گیا نے کہا نہیں میں نہیں اب واپس جاتا، تو پھر اللہ کی آواز ہے میرے محبوب تمہاری امت کے پڑھنے کی 5
اور میرا وعدہ وہی، میرا بول وہی، میں لکھوں گا 50، ہر نماز کو 10 گنا کر کے میں لکھ دوں گا، تو 5 پہ 50 لکھی جائیں گی روزانہ۔ ہر گھر میں کوئی بچہ بچی مرد عورت بے نمازی نہ ہو۔ جاب کا مسئلہ ہے تو اب تو یہاں وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو کوئی نماز نہ پڑھنے دے، نماز کا اہتمام رکھو، چاہے اپنی شاپ ہے چاہے جاب ہے، نماز کے لیے مرد کوشش کرے، مسجد قریب ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، مسجد دور ہے تو اپنی دکان میں نماز کا اہتمام کریں، انتظام کریں، یہ عبادات ہے۔ اور اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت، پھر اللہ تعالیٰ تہجد کی ہمت دے دے تو سردیوں میں تو آپ کے لیے تہجد پڑھنا بہت آسان ہے، لمبی راتیں سو کے آدمی تھک جاتا، اور اللہ کے نبی چونکہ صرف طاقتور لوگوں کے نبی نہیں تھے، کمزوروں کے نبی بھی تھے، تو آپ بڑی آسانیاں لے کر آئے۔ ایک آدمی کہتا ہے جو مجھ سے نہیں صبح اٹھا جاتا پچھلی رات، کوئی بات نہیں، آپ سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، کہ آپ تہجد گزاروں میں آپ کا شمار ہے، وہ بھی تہجد ہے۔ سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، تو اس کو بھی تہجد گزاروں میں لکھا جائے گا۔ اور اس سے بھی آگے بتاؤں، ایک آدمی نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فجر کی باجماعت پڑھی، اور نہیں اٹھ سکا تہجد میں، وہ رات ساری اس کی عبادت میں لکھی جائے۔ دوسرا زندگی کا جو جز ہے، جو اللہ کے بندوں سے معاملہ، جس کو حقوق العباد کہتے ہیں، اس کو اللہ کی ترتیب کے مطابق چلانا اور چلنا، یہ 2 کام اکٹھے ہوں گے تو زندگی خوشحال اور خوشنما بنے گی، یہ نہیں ہوں گے تو پیسے سے نہیں بنتی۔ اللہ کے بندوں سے وہ رویہ اختیار کرنا جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ تو سب سے پہلے گھر چلتا ہے میاں بیوی سے، ایک جوڑا شادی شدہ ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، اور عورت کے بارے میں فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، مہینے کے روزے رکھے، اپنے خامند کی اطاعت کرے اور بدکاری سے بچے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے۔ تو یہ دونوں آپس میں کیسے چلیں، اس پر خوشی کا دار و مدار ہے۔ یہ دونوں آپس میں ان کا رویہ کیسا ہو، اس پر ان کی خوشی اور اس پر ان کے دکھ کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ اللہ اس کے رسول کی ترتیب کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی ترتیب کیا ہے کہ اچھائیوں کی حوصلہ افزائی کرو اور کمیوں سے آنکھیں بند کرو۔ ہماری گھر میں ترتیب کیا ہے کہ کوئی خوبی نہیں دیکھنی، صرف کمی کوئی پکڑنا ہے۔ 10 کام اچھے کیے، ایک غلط ہو گیا تو 10 پہ کاٹا، اور اس ایک کو پکڑ کے بیوی خامد کو کوس رہی، خامد بیوی کو کوس رہا ہے۔ حالانکہ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن نہیں رکھی۔ ہم تو ان سے 100 نمبر نہیں مانگتے، دنیا میں بھی ہم نے ہر بڑے سے بڑے ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے کہیں بھی 100 نمبر کی ڈیمانڈ کہیں بھی نہیں۔ اب آپ 5 مارکس لے لیں تو ہم آپ کو ڈگری دے دیں، اور ہمارے پاکستان میں تو بہت کام شوق ہے، 33 نمبر لے لو تو ڈگری ہے۔ 33 نمبر 67 نمبر ضائع کر دیے، اس پر حکومت گلا نہیں دیتی، شاباش، یہ آپ کی ڈگری ہے، آپ پاس ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تو حکومت پاکستان سے زیادہ مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی 5 مارکس کا مطالبہ کیا، 100 نمبر نہیں مانگے، 100 نمبر نہیں مانگے۔ ایک دفعہ مجھے بات کہاں سے اللہ نے دل میں اتاری، آدمی ٹھوکروں سے ہی سیکھتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے نا میرے اوپر اتنی چڑھائی کی نا کہ تم تبلیغ والے یہ ہو، منافق ہو، تمہارے چہروں پہ داڑیاں، تمہارے اندر میں یہ، تمہارا باہر کچھ، تمہارا اندر کچھ۔ وہ آیا تھا میرے ڈیرے میں،
میرا مہمان ہے، میں کیسے بدتمیزی کر سکتا ہوں؟ میں تو عام آدمی سے بدتمیزی کرنے کا حکم نہیں، تو مہمان کا تو بہت بڑا حق ہے. لہٰذا میں چپ کر کے سنتا رہا، پسینہ پسینہ ہو گیا. میں سردی کا مہینہ، اتنی غلط زبان اس نے استعمال کی. تو جب وہ اس کا غصہ بالکل ختم، ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا، تو اس وقت پہلی دفعہ یہ مضمون میری زبان پہ اللہ نے اس وقت جاری کیا. اسے پہلے کبھی ادھر خیال ہی نہیں گیا تھا. اس نے جو رگڑا دیا تو اللہ نے ایک بات سمجھا. میں نے کہا میرے بھائی، یہ جو حکومت پاکستان ہے نا، یہ کوئی اتنی اچھی، کوئی مثالی حکومت نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی رعایا کے لیے اتنی مہربان ہے کہ اس نے 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیا ہے، اور 67 نمبر ضائع کرنے پر کوئی لان تان نہیں. تو انشاءاللہ میں نے کہا میرا اللہ اس حکومت سے زیادہ مہربان ہے. ممکن ہے کوئی ایسے نمبر ہم لے جائیں کہ جس پہ اللہ پاس کر دے اور کمیوں سے درگزر کر دے. چونکہ جس اللہ نے ہم سے حساب لینا ہے، اس نے بھی یہ نہیں کہا 100 میں سے 100 لے رہا ہوں، مانگتا ہوں. اس نے کہا فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ ہو گئیں، معاف. اور یہ ہمارے اپنے علاقے کا واقعہ. ایک ذمہ دار تھے بڑے، تو وہ گالیاں بہت دیتے تھے اور ذکر بھی بہت کرتے تھے. سبحان اللہ کے ساتھ ماں کی گالی، الحمدللہ کے ساتھ بہن کی گالی. ایک مثال، بہت گالیاں اور ذکر بھی بہت زیادہ. ہر وقت تسبیح من کے اٹھا من کے. جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو دیکھا تو ان سے پوچھا میاں صاحب آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، آپ کے ساتھ کیا بنی؟ باقاعدہ اس نے یہ سوال کیا. تو کہنے لگے کہ اللہ نے میری گالیاں اور میرا ذکر تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری جان بچ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی، کاؤنٹنگ ہے کہ اگر تم اپنی نیکیاں گناہوں سے زیادہ لے آتے تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اگر تمہارے گناہ بڑھ گئے نیکیوں پر تو پھر اللہ نے کہا قانون یہ ہے کہ میں تمہیں سزا دوں گا، اور باقی میری مرضی میں جس کو چاہے معاف کر دوں. اور نور جہاں مرحومہ فوت ہوئی نا 27 رمضان، شب قدر رمضان، تو کئی اللہ جی ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر کے میں کہا اللہ تو مقدمہ کرو، اللہ پہ کیس کر دو. اور وہ کہتا ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ایک شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کر دوں. تو تم ایسا کرو اللہ پہ کیس کرو. اعتراض والی طبیعت پھر کہاں تک چلی جاتی؟ اس نے کہا ہے اے بس شرک معاف نہیں ہے، باقی میری مرضی جس کو چاہوں معاف کر دوں. تو کبھی کسی کی کمی دیکھ کر اس کی حقارت دل میں نہ لانا. میرے نبی نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اوروں کو حقیر سمجھتا ہو، گھٹیا سمجھتا ہو. تو بھائیوں، گھر میں خوشحالی لانے کا پہلا زینہ یہ ہے کہ آپس کا معاملہ ٹھیک کرو. کمی ایسی ہو جیسے دیکھا ہی نہیں، اور خوبی ہو تو حوصلہ افزائی کرو. ایک پیر صاحب گئے اپنے مرید کے ہاں کھانا کھانے، تو ان کی بیگم نے کھانا بنایا تو پیر صاحب کو پسند آیا. تو انہوں نے کہا ذرا اپنی بیگم کو بلاؤ. تو آ گئی. کہا بیٹی تیرے ہاتھ کا کھانا کھایا بہت اچھا تھا، تو تیرا شکریہ ادا کرنا. تو وہ زاروں قطار رونے لگی. پیر صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اس میں رونے والی کیا بات ہے. انہوں نے کہا بیٹی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہا جی آپ کے مرید صاحب کے گھر مجھے 30 سال ہو گئے ہیں، اس نے ایک دفعہ کبھی مجھے شکریہ نہیں کہا کہ تو نے آج اچھا کھانا بنایا. کوئی نہ کوئی اے بھی کڑا لون گھٹے آج مرچا باتے ہیں. تو حوصلہ شکنی یہ زندگی کو ختم کر دیں، جو لائف کوالٹی زیرو ہو جاتی.
لائف دیکھو، زندگی احساسات کا نام ہے، زندگی چیزوں کا نام نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے. اور احساس تو میت کو تاج پہنا دو یا میت کو ننگا کر دو، اس کے لیے کیا ہے؟ برابر. یہ جسم تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے، اس کو سونے کے تاروں کا لباس پہنا دو یا ٹاٹ کا لباس پہنا دو، اندر جو احساس ہے وہ زندگی ہے. دیکھو نا، ایک آدمی کی انگلی کٹ جاتی ہے لیکن وہ موجود ہے، کیونکہ جسم کا ایک حصہ کیا ہے، روح موجود ہے، لہذا وہ زندہ ہے. آج ایک صاحب آئے، پاؤں بھی کٹا ہوا، دوسرا پاؤں بھی کٹا ہوا، لیکن زندگی اندر کی روح کا نام ہے، وہ موجود ہے. تو احساسات جب زخمی ہوتے ہیں تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہو جاتی ہے. اور احساسات کو توڑنے والی چیز وہ رویہ ہے، وہ سلوک ہے، اور احساسات کو پروان چڑھانے والی چیز بھی آپس کا سلوک اور رویہ ہے. اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، حضرت ام سلمہ کے گھر میں. کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور خامد اور اللہ کے رسول جیسا، اور وہاں کے کھانا پوچھے اور بیوی کے کھانا کوئی نہیں، تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی. تو اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ام سلمہ کچھ ہے کھانے کو؟ اب وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کچھ نہیں، بس سرکہ پڑا ہے. سرکے کا آپ ایک چھوٹا سا ڈراپ رکھو زبان پر تو اندر تک اس کی کھٹاس چلی جاتی اور گلا چھل جاتا. اور میں تو ایک ڈراپ میری زبان پر رکھو، ایک ہفتہ مجھے نزلہ میری جان نہیں چھوڑتا. کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ام سلمہ پر ندامت ہے. سبحان اللہ، واہ. تو آپ نے کہا اچھا نعم الادام الخل. ہم نے کہا ام سلمہ سرکے جیسا تو سالن ہی کوئی تھی. کیا کمال ہے. ان کو ایک دم اس احساس سے باہر نکالا کہ بلا سرکہ سالن بن سکتا ہے. 2 لقمے نہیں کھائے جا سکتے اس. اور میرے نبی نے کہا نعم الادام الخل. ام سلمہ سرکے جیسا تو کوئی سالن ہے ہی نہیں. حوصلہ افزائی فرمائی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اتنی غافلت، تو یہ نہیں پتا تھا میں آ رہا ہوں، کسی پڑوسی سے سالن لے کے آ جاتی، کیا مسئلہ تھا. صبح پہ نہیں کھائی، اب بھی میرا تم نے کوئی خیال نہیں کیا. ایک زندگی سمجھانی تھی نا. نعم الادام الخل. ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی. کوئی انسان وہ انسان ہی نہیں جو کمیوں سے پاک ہو، تو پھر یہ فرشتہ ہے یا نبی ہے. انسان کمیوں کے ساتھ ہی چلتا ہے، اور جب تم کہتے ہو میں نے قبول کیا تو اس کو ساری کمیوں کے ساتھ تم قبول کر رہے ہو. اور جب لڑکی کہتی ہے میں نے قبول کیا تو وہ ساری کمیوں کے ساتھ اسے قبول کر رہی ہے. تو لہذا کمیوں کو ساتھ لے کے قبول کر، یعنی کہ کمیاں نکال کے نہیں، اس سمے قبول کرنا ہے. تو زندگی جو پروان چڑھے گی وہ میرے بھائیوں بہنوں آپس کے سلوک سے پروان چڑھے گی. اور اگر گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ہمارے جب بنیاد تھوڑے سے گھر ہوتے نا لکڑ دے چل بھائی کھڑے کیتے تھے باہر. ہمارا تو گھر بنتا ہے تو پہلے بنیاد کھوتے ہیں، تو اس میں اتنا لوہا ڈالتے ہیں، اتنا لوہا ڈالتے ہیں کہ پھر اس کو اوپر اس کو اوپر پریس کرتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں، تب جا کر عمارت کھڑی ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بنیاد بنا لیں اور برداشت کرنا سیکھیں. جتنا آپ برداشت کرتے جائیں گے آپ نکھرتے جائیں گے، نکھرتے جائیں گے، نکھرتے جائیں گے. آپ اپنی ذات میں نکھرتے جائیں گے.
ہمیشہ برداشت سے چیز بنتی ہے. جسم کو خوبصورتی بھی برداشت سے ملتی ہے کہ آپ ویٹ اٹھاتے ہیں اور مسل اس کو سہتا ہے تو ابھرنا شروع ہو جاتا ہے. ویٹ اٹھانے سے مسل بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کوئی کہ لو یا کیوں ہم ویٹ اٹھائیں، ہمارے تو مسل دبا ہو جائیں گے. تم اٹھا کے دیکھو. نہیں کوئی وظیفہ دسو، وظیفے ڈالو. جی کوئی وظیفہ بتاؤ جی گھر میں خوشی آ جائے. میں نے کہا وظیفوں سے خوشی آ سکتی ہے گھر میں؟ اپنے رویے ٹھیک کرو، اس سے گھر میں خوشی آئے گی. وہ ایک مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں جی آپ کا حافظہ بڑا اچھا ہے، آپ نے کوئی وظیفہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا یا کبھی کہ تم 1000 تسبیح پڑھ کے یا کبھی طاقت دینے والے، پھر اپنا مسل دیکھو تو کوئی وہ پڑھے گا؟ ہر چیز کی ایک ترتیب، اس ترتیب سے وہ چیز ملتی ہے. تو گھر کی بنیاد بن رہی، میاں بیوی پہ گھر کی بنیاد. آدم اور حوا میاں بیوی آئے تھے. آگے نسل آگے چلی. آدم اور حوا میاں بیوی آئے تھے تو ان کی زندگی میں خوشی آئے ایک دوسرے کی برداشت کرنا. ہیرا کیا ہے؟ کوئلہ ہی تو ہے. لیکن سہتے 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 جب آخری حد پہ آتا ہے تو اللہ اسے چمکا کے ہیرا بنا دیتا. ایک انسان جب اپنوں کی غیروں کی سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو پھر چمک کے اللہ تعالیٰ اس سے نورانی بنا دیتا ہے. وہ اسے اوروں کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو بڑا جلالی اور غصے والا، تو نے مجھے نبی کیسے بنا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بڑے لاڈ کیا کرتے تھے. اللہ نے کہا نا، کہنے لگے جی اللہ میں نے تمہیں دیکھنا ہے. تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکا، نہیں ایک باری تب دیکھنا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ موسیٰ ہی تھے جو ضد کر گئے، میرے جیسا ہوتا تو کبھی یہ ہمت نہ کرتا کہ اللہ کہے نہیں اور وہ کہتے ہاں، کہ نہیں ایک دفعہ تو دیکھنا ہے. تو یہ اللہ میں تو بڑا غصے والا تھا، مجھے نبی کیسے بننا تھا؟ تو اللہ کہنے لگے جب تو شعیب کی بکریاں چلاتا تھا تو ایک بکری بھاگ پڑی، تو اس کے پیچھے بھاگا اور تجھے بڑا غصہ چڑھا کہ قابو میں آتے ہی ایک ڈنڈا اس کی کمر پہ مارنا، اس کی کمر توڑ دیں. تو بھاگ 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 اس نے تمہیں بہت تھکایا، اور جب وہ تو نے اس کو پکڑ لیا تو تو نے اس کو ڈنڈا مارنے کے بجائے اس کے پاؤں دبانے شروع کر دیے کہ کملی تو نے مجھے بھی تھکایا، خود بھی تھکی. کہ مطلب یہ ہے گل چنگے لگے میں نبی بڑھا تھا. ایک بکری کی برداشت کر لیں. تو اگر آپ کوئی خاتون یہ چاہے کہ میرا خامن میرا بن جائے، خامن یہ چاہے میری بیوی میری بن جائے، ایک دوسرے کی برداشت شروع کر دو، ایک دوسرے کی تعریف شروع کر دو. لیکن بیوی خامن سے 100 نمبر کی ڈیمانڈ کرے، خامن بیوی سے 100 نمبر مانگے تو یہ گھر آباد نہیں ہو سکتا. ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے کمیوں کے ساتھ، کمیوں کے ساتھ قبول کیا ہے تو اس کو پھر نبھانا ہے. عبادات ہماری بنیاد بنے گی، ہماری عمارت بنے گی. عمارت کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا پھر اس کے اوپر جو بعد میں جو پیپر لگتے ہیں اور پھر سارا اس کی ڈیکوریشن ہوتی ہے. یہ وہ خوبصورت رویے ہیں جس سے آپ اپنے گھر کو خوشحال بنا سکتے ہیں. کچھ بھی نہ ہو گھر میں، لیکن آپ کے گھر میں خوشی ہوگی کہ آپ کا رویہ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک ہے اور آپ کا رویہ ایک دوسرے کے لیے بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر چھوٹی تھی تو مدینے کی لڑکیوں کو خود بلاتے تھے کہ آؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو، خود بلاتے تھے. بس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں بھی کھلونے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، وہ یہ مٹی کے گھوڑے، اور ان سے کھیلتی تھی. آپ ان کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، یہ تو نے بت کھڑے کر دیے، توڑو فرشتے نکل جائیں گے. ایسا ایک دفعہ آ گئے حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا کے، وہ مسجد میں نا وہ کر رہے تھے، اس سے ان کا ایک رقص ہوتا تھا، ان کا اپنے علاقے کا رقص جو وہ کرتے تھے تلواروں کے ساتھ، برچھوں کے ساتھ، برچھا چھوٹا ہوتا. تو ان کی وہ ٹھا ٹھا کی آواز آئی تو حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ وہ
وہ ہرشی کھیل رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تو نبی کی بیوی ہے اور تو یہ کیا کھیل تماشے دیکھتی ہے، چل بیٹھ کے قرآن پڑھ. ہم کہا اچھا چلو آؤ آؤ. تو آپ دروازے میں کھڑے ہو اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کیا تو آپ کی اوٹ میں ہو کر لو دیکھو. اب دیکھ رہے ہیں کھڑے 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 اللہ کے نبی تھک کے کبھی یوں ہو جاتے پھر کبھی یوں ہو جاتے، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کھڑا کر پھر دوسرے پاؤں پر ایسے ہو جاتے. پھر کہیں گے عائشہ بس نہ کریں کہ نہیں ابھی میرا دل نہیں کر رہا. اچھا ٹھیک ہے. پھر کھڑے ہوئے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں کبھی یوں ہو رہے ہیں. اور یہ کعبہ قوسین او ادنی ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تھک کے پیچھے ہٹیں تو آپ واپس ہوئے. آپ نے نہیں کہا بس کرو. یہ رویے ہیں. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جل رہا لیکن بیویاں خوش ہیں کہ خامد کا سلوک اچھا ہے، خامد کا رویہ اچھا ہے. اعلیٰ ترین چیزیں گھر میں بھر دیں لیکن آپس میں دونوں کے بول غلط ہوں، رویے غلط ہوں تو دونوں کی زندگی برباد ہو جائے. بیوی بار بار خامد کو ٹوکے، بار بار اس کی کمیوں کو چھیڑے تو زندگی کی لائف کوالٹی ختم ہو جائے گی. خامد بیوی کو بار بار ٹوکے، اس کی کمیوں پر اسے پکڑے اور تانے دے تو لائف کوالٹی ختم ہو جائے گی. ابھی میں آ رہا تھا تو ایک نوجوان ملا، کہا یہ لوگوں میں محبوب بننے کا کوئی وظیفہ بتائیں. ہمارے ملک میں وظیفے پوچھنے کا بڑا رواج ہے، کام کوئی نہیں کرنا ہوا کوئی وظیفہ دسو. اب تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھا کے نکلے تو کچھ نوجوان ایک کونے میں بیٹھے تھے. آپ نے کہا کون لوگ ہو؟ کہا جی ہم یقین والے ہیں. کہا تمہاری ایسی کیسی؟ لاٹھی اٹھائی اور ان کی پٹائی شروع کر دی کہ تم یقین والے ہو؟ تم کہو گے کہ آسمان سے سیدھی روٹی تمہارے اوپر گرے؟ نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نماز پڑھ کے جاؤ، میرا رزق تلاش کرو. آج کے بعد کوئی یہاں نظر آئے تو اس کی ٹھکائی کروں گا ایسے ہی. آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا، پانی برستا ہے، پھر زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر ذمہ دار دانا ڈالتا ہے، پھر اللہ اسے اگاتا ہے. کہا جی کوئی محبوب بننے کا وظیفہ بتاؤ. میں نے کہا وظیفہ کوئی نہیں، چھوٹا سا عمل کہ سب سے محبت کرو اور کسی کا بغض دل میں نہ رکھو اور کسی کی کمی پر اسے حقیر نہ جانو. لوگ تم سے محبت کریں چونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن اس کائنات کا لازمی قانون ہے. سر میں نے یہ جو ہاتھ ہلایا ہے اس پر کتنی ہوا ریئیکٹ ہو کر میری طرف آئی ہے، جو ادھر گئی یا کچھ ادھر آئی. ہر ایکشن کا ری ایکشن لازمی ہے. اگر میں لوگوں کو حقیر سمجھوں گا تو محبت کی توقع چھوڑ دوں. قدم قدم پہ بیوی مجھے ٹوکے پھر کہے میرا خامن مجھ سے محبت کرے. میں قدم قدم پہ بیوی کو ٹوکوں پھر میں کہوں میری بیوی مجھ سے محبت کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. جیسا ایکشن ہوتا ہے ویسا ہی ایکشن ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کی. کوئی عورتوں کا شوق لگ گیا تھا. عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کیوں کرتے؟ اور وہ عورت جس کے 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہیں اور ہر ایک سے اولاد ہے، ہر ایک سے اولاد. آپ 25 سال 40 سال 15 برس کا فرق اور پوری بھرپور جوانی 50 سال کی عمر تک جو ہوتی ہے ایک عورت کے ساتھ گزارتے. اور 50 سال کے بعد شادیاں شروع کی تو اکٹھی 10 کر دی. 13 برس کے اندر 10 شادیاں. یہ سب حکمت تھی. اپنا سلوک دکھانا تھا، اپنا رویہ دکھانا تھا کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری جاتی ہے. یہ رویہ دکھانا. آپ کی عادت مبارک تھی اثر کے، چونکہ آپ کے 9 گھر موجود تھے، 2 تو فوت ہو گئی، آپ کے 9 موجود تھے تو آپ عصر کی نماز پڑھ کے روزانہ ہر بیوی کے پاس جاتے تھے. عصر کے بعد سب سے ملتے تھے.
پھر جس گھر میں ہوتے تھے اس میں آ جاتے، اور مغرب کی نماز پڑھتی ساری بیویوں کو اس گھر میں بلاتے تھے جس میں ہوتے تھے. سب سے پہلے فردن فردن ان کے پاس ملاقات کرنا حال، پھر سب کو جمع کر کے ان سے اجتماعی طور پر حال لینا، پھر ان کو رخصت کرنا. گھر میں فاقہ ہے اور سب بیویاں خوش. کیوں خوش ہیں؟ زبان کا بول ٹھیک ہے، اخلاق اچھے ہیں. آپ نے فرمایا جو لوگ اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے یعنی مارتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے. اور آپ نے فرمایا جس عورت پر اس کا خامد ناراض ہو تو ساری رات اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتی، ساری رات اللہ کی رحمت سے وہ دور رہتی. تو جان بہن کو انتہائی بیلنس کر کے میرے نبی نے چلایا ہے. پھر یہاں بھی اب چونکہ تیسری چوتھی نسل آ گئی ہے تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بنا ہوا ہے. تو پیچھے ماں باپ ہوتے ہیں، پیچھے ماں باپ ہوتے ہیں، آگے اولاد ہوتی ہے، اور بیچ میں میاں بیوی ہوتے ہیں. پیچھے ماں باپ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے ان کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. ان سب میں اگر ہم اللہ اس کے رسول کی ترتیب پر چلیں گے تو آپ بڑی خوشی کی زندگی گزار سکتے ہیں. میرے ماں باپ کا میرے اوپر پورا حق ہے، میری بیوی پر کوئی نہیں. ماں باپ کی خدمت میرے ذمہ ہے، میری بیوی کے ذمہ نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی مداخلت اتنی ہو جاتی ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا، طلاقیں ہو جاتی. میں جس دن آ رہا تھا رات کو لاہور میں، تو 1 بجے فلائٹ، 3 بجے فلائٹ تھی، تو سونا کیا تھا، تو میں جاگ رہا تھا تو ایک بچی کا فون آیا. وہ حج میں ہمارے ساتھ تھی. تو میں نے اس کو کہیں 1-2 دفعہ بیٹی کہہ دی. کہ مولانا آپ نے مجھے بیٹی کہا تھا تو میں اپنا دکھڑا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بتاؤ بیٹا. کہ میں اور میرا خامد آپس میں بہت محبت ہے، لیکن میرا سسر مجھ سے نفرت کرتا ہے. وہ کہتا ہے اس بے غیرت کو میرے گھر سے نکال دو. اتنا کہا کہ اب میرا خامد مجھے میرے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے چلا گیا، اور پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے، پتہ نہیں کب طلاق ہو جائے. آپ میرا گھر بچا لیں، آپ میرا گھر بچا لیں. اتنا ماں باپ کا دخل یہ زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ نے ہر ایک کو، دیکھو نا کتنی ٹریفک چل رہی، لیکن جب آپ لین میں چلتے ہیں تو کہیں ٹریفک پھنستی نہیں، آرام سے گزر جاتی. اور جہاں پاکستان میں ٹریفک اتنی کوئی نہیں، لیکن وہ آپس سے پھنس جاتے ہیں، دکھلوتے ہیں، ساری رات ٹپا دیں، راہ نہیں دیں. تو ایسا ہی اگر فیملی میں ایسا ہونے لگے کہ میں اپنے لین چھوڑ کر بیٹے کی لین میں داخل ہو جاؤں، بہو کی لین میں داخل ہو جاؤں، تو میں ٹریفک جیم کر دوں. اگر میں اپنے راستے پر رہوں تو 10 بچے بھی ہوں تو گھر خوشحال ہو. اگر میں اپنے راستے سے ہٹوں گا تو میں ایک بچہ بھی ہوگا تو اس کی زندگی برباد کر دوں. ایک جگہ لاہور یونیورسٹی ہے، ایک UMT، میں نے وہاں بیان کیا، تو اس کے بیان کے بعد ایک بچی کا پیغام آیا کہ آپ سے ملنا چاہتی. تو برابر والے کمرے میں وہ تھی، تو میں وہاں چلا گیا تو وہ زاروں قطار رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا آپ بہت حقوق بیان کرتے ہیں اور اخلاق بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے متعلقہ لڑکیوں کے بارے میں تو کچھ بیان نہیں کیا. پہلی دفعہ مجھے اس بچی کے اس بول سے کرنٹ لگا کہ واقعی میں نے اس مضمون کو کبھی بیان نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ جی مجھے طلاق ہوئی. بالکل جوان تھا. میں نے کہا کیا طلاق کی وجہ؟ کہ کچھ بھی نہیں، میں اپنے سسر کو پسند نہیں آئی. ہم میاں بیوی بہت خوشحال تھے، لیکن میرا سسر کہتا ہے میں چنگی نہیں لگ دی، طلاق دے دی. تو آخر 3 سال کے بعد میرے خامد نے مجھے طلاق دے دی. پھر میں نے حدیث تو میں نے پڑھی تھی، بیان سے نکل گئی تھی، میں نے اس حدیث کو بیان کرنا شروع کی کہ آپ نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی کیا؟ الابنۃ المردودہ، جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ اجڑ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ. کیونکہ ماں باپ بھی بوجھ سمجھتے ہیں، بھائی بھی بوجھ سمجھتے ہیں.
تو جو اس پہ خرچ کرے گا، آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ اس بچی پہ خرچ کر. اور آپ کی شادیوں میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری ہیں، باقی سب یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں، یا مطلقہ ہیں یا بیوہ ہیں. تو میری ایک حد ہے، اس کے اندر میں ہوں تو میں سکھی، میرے ساتھ والے سکھی. اگر میں حد کراس کروں گا تو میں زندگی خراب کروں. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں حراج، دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھی قوم نہیں، ویسے ذمہ دار بڑے ہیں. تو میں ایک بچے کی گیا شادی میں، اس کا نکاح میں نے پڑھانا تھا، تو اس کے والد کی بات سن کر میں حیران ہوں. وہ کہنے لگا مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں اور یہ نئی زندگی شروع کرنے والے ہیں، تو تم ایسا کرو اس کے لیے پہلے گھر الگ بناؤ، پھر اس کی شادی کرو اور اس کو وہاں اس بچی کی ڈولی لاؤ تاکہ ہم دونوں میاں بیوی ان کی زندگی کو خراب نہ کر بیٹھے. میں تو حیران ہی ہو گئی کہ ان پڑھ عورت نے یہ کہا. حالانکہ پہلے ساس سسر کا ذہن ہوتا ہے کہ ہوں ساری خدمت واسطے ایک آ گئی، وہ پہلے ہی اس کو اپنی خادمہ بنا کے لاتے اور خامن سے زیادہ وہ حق جتلاتے. اور تقریباً 100% سسرال کے اخلاق ظالمانہ ہے. 100 میں سے 100 گھر ظلم ہی ظلم ہے. کوئی لاکھوں گھر اکٹھے کرو تو شاید کسی 2-4 گھروں میں ایسا ہوگا کہ جہاں بہو کو عزت دیں سسرال، ورنہ سوائے لان تان کا اور کچھ نہیں. دیندار بھی دیکھے دنیا دار بھی دیکھے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے ماں باپ کا میرے اوپر حق رکھا، میرے ذمہ ہے، اور بے شک بہت بڑا حق رکھا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ میرے گھر کو خراب کرے. تو ماں باپ کی وجہ سے بیوی پہ زیادتی نہ ہونے دو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ. یہ کیسز کم ہیں، وہ زیادہ ہے. مجھے یہاں کی معاشرت کا نہیں پتا، پاکستان کی معاشرت بتایا کہ ماں باپ نے اپنے بچے کی زندگی کو تلخ کر دیا اپنے رویوں کی وجہ سے. کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی کی وجہ سے ماں باپ متاثر ہوتے ہیں، لیکن یہ کیسز بہت تھوڑے ہیں. یہ پہلے کیسز بہت زیادہ ہیں کہ سسرال ساس سسر خاص طور پہ، پھر اس کی بہنیں. ابھی حج میں، اس حج میں ایک بچہ بچی بالکل 22-23 سال کی عمر لڑکی کی ہوگی، 18-19 سال لڑکی کی، وہ حج میں میرے ساتھ تھے. میں جنید جمشید کے ساتھ میں حج کیا کرتا ہوں. تو عرفات میں میرے ساتھ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اس کی داڑھی گاجی. میرا گھر بس میں نے اب ختم کر دینا ہے، میں اپنی بیوی سے تنگ آ گیا ہوں. اچھا خیریت تو ہے کہ بس جی وہ اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں ایسا کرو جب ہم حج سے فارغ ہو جائیں نا پھر تم مجھ سے ملنا، جب ہم مینا سے چلے جائیں گے مجھ سے آ کے ملنا. تو میں نے کہا اپنی بیوی کو ساتھ لے کے آنا. تو دونوں میاں بیوی میرے پاس آ گئے. تو میں نے کہا اچھا اب بتاؤ تو میں اس سے کیا شکایت. تو اس کو ذاتی ایک شکایت بھی نہیں تھی. جی میری ماں یہ کہتی ہے، میرا ابا یہ کہتا ہے، نہیں میری ماں کے ساتھ یہ کیا، میرے ابا کے ساتھ یہ کیا، میری بہنوں کے ساتھ یہ کیا. ایک چیز ایسی نہیں تھی کہ جو کہے کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا. اور اس بیچاری رو 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 اس کا برا حال، جو طلاق تک نوبت پہنچ چکی تھی. اللہ نے اس کے گھر کو آباد رکھنا تھا، مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا. میں اگر بیچ میں نہ پڑتا تو اس نے جا کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب اسے 3 سال ہوئے شاید. ایک سال تک بچہ نہیں ہوا تو ساس نے قیامت قائم کر کہ کیسی منحوس آئی ہے، کیسی منحوس آئی ہے، کیسی منحوس آئی. سال کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا فالٹ تو بیٹے کا ہے. تو پھر وہ 61 بدل گئی. اللہ کی تقدیر ہے، راضی رہنا چاہیے. اللہ کی تقدیر ہے، راضی رہنا چاہیے. پہلے اللہ کی تقدیر نہیں تھی، اب اللہ کی چونکہ بیٹے پہ آ گئی نا بات. اب تو میڈیکلی پروو ہو گیا کہ بھائی فالٹ بچے میں، بچی میں کوئی فالٹ نہیں ہے. اب اللہ کی تقدیر ہے، بھائی راضی رہنا چاہیے، اللہ کی تقدیر ہے. تو اگر اللہ نے ساس سسر بنایا ہے تو ایسے مت بنو کہ اب اس اپنی بہو کو اپنے تابع کرنا چاہو. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، بیچاری فوت 1985 میں فوت ہوئی. وہ آئی میری بہن کے پاس.
کہنے لگے بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑتی ہیں تو میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری غلام بننا اور لڑکی خود تھی بڑی زبردست. تو میری بہن کو تو پتا تھا کہ کیا چکر ہے, تو اس نے ایک تعویذ لکھا اور اس کو طے کرے گا کہ ماسی شریفہ جس لئے ہوں لڑائی ہوگا نا کہ تعویذ تو اتنے دنداں دے وچ دے کے نا تینی کر کے بھائی جاؤں اے تعویذ ڈگڑنا نہیں چاہیے, نہیں تو تیرا گھر اجڑ جائے گا. وہ چکر کیا تو اس کو چپ کرانا, لڑائی تو ساری یہاں سے چلتی. تو ایک ہفتے بعد آ گئے کبھی بھی تو مینوں ایہو جہا تویز دیتا ہے ساریاں لڑائیاں مک گئی کیونکہ ماسی آپ چپ ہو گئی. ماسی چپ تو لڑائی ختم. تو ماں باپ اگر اپنے بچوں کو سپورٹ کریں, ان کی حوصلہ افزائی کریں, کمیاں نہ پکڑے. میں ایک بچے کو اربوں پتی آدمی کا بیٹا, ماں باپ نے تانے دے 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 طلاق دلوا کے چھوڑا, اور وہ ایسا ڈپریشن میں گیا جب 10 سال ہو گیا وہ 4 مہینے کمرے سے باہر نہیں نکلتا. دوسری شادی کی ہے, اب بڑے خوش ہیں. میں جب ملتا ہوں یہ میری بہو نے تو میری بیٹیوں کی یاد بھلا دی, تو مجھے بڑا رونا آتا ہے اندر اندر کہ تم نے بیٹے کو نہ دیکھا, اپنے آپ کو دیکھا. بیٹے کو تو برباد کر کے رکھ دی. تو میں نے اس سے پوچھا تو نے طلاق کیوں دی؟ کہا جی ماں باپ کے تانے سن سن. وہ پہلے تھا بہت غلط لائف تھی, تو اس کے باپ نے مجھے خود کہا کہ جی میرے بیٹے کو کچھ ملو, اللہ کرے کچھ اس کو اللہ ہدایت دے. تو ہم اسے ملتے رہے, اللہ کے فضل سے وہ 3 چیلے کے لیے نکل گیا. پھر اللہ نے اس کی زندگی کو بہت خوبصورت بنا دیا, شادی ہو گئی. تو اب میں نے کہا جی کیوں طلاق دی؟ کہا مولانا جب میں جب ساری رات باہر رہتا تھا تو کبھی میرے ماں باپ نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کدھر ہو کیسے. جب شادی ہوئی تو اب روزانہ ساڑھے بولتا بیٹھ دے نہیں, بیوی دی کا اچھے چی بڑھیا رہ جاتا, ساڑھے بولتا بیٹھ دے نہیں, بیوی دی کا اچھے چی بڑھیا رہ جاتا. ہمارا تو حال ہی نہیں پوچھتا, کمرے سے نکلتا ہی نہیں. کہ بس یہ مسلسل 1 سال سن سن سن. میں نے کہا لو یہ اے کاغذ دے دے. ایسے بڑے پڑے ہیں ہر گھر کے میں افسانے. تو زندگی کو مکمل بنانے کے لیے ایک سرا اللہ سے جوڑنا ہے, اس میں عبادت, نماز, روزہ, حج, زکات. ایک سرا بندوں سے جوڑنا ہے جس میں اخلاق ہے, جس میں رویے ہیں, اور ان سب کا خلاصہ یہ زبان کا میٹھا بول. بتائیے میرا دل بالکل صاف ہے, دل کون دیکھتا ہے؟ ہر کوئی زبان کو دیکھتا ہے, بول کو دیکھتا ہے. اور کئیوں کو شیطان نے یوں پٹی پڑائی, میں کہا جی منہ پہ آنکھ لینا, میں منافق کوئی نہیں. بے وقوف آدمی, یعنی اپنی حماقت کو اپنی صفت بتا رہا ہے. کسی کی کمی اس کے منہ پہ کہنا یہ کوئی انسانیت ہے؟ تو شیطانیت ہے. کسی کو کمی سے نکالنے کا راستہ تانا نہیں ہے. تانا دینے سے تو اور آدمی برباد ہو جاتا. تو محبت دینا ہے, محبت دینا ہے, محبت دینا ہے. بے شک ماں باپ کا حق میرے نبی نے بتایا, لیکن اولاد پہ بتایا, بہو پہ نہیں بتایا, اولاد پہ بتایا. میرے اوپر خود میرے نبی نے فرمایا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے, یا کم از کم میری ماں ہوتی, اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ہوتا, سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا, ادھر سے میری ماں کہتی محمد, تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا. بتایا. اور آپ نے فرمایا باپ تیرا جنت کا دروازہ ہے, چاہے تو توڑ دے چاہے تو کھول. خدمت کرے گا تو کھل جائے گا, ناراض کرے گا تو ٹوٹ جائے گا. ایک صحابی حضرت علقمہ, ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ, علقمہ موت کے کنارے ہیں, کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ تیزی سے آئے اور ان کو کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. کہلوانے والا نبی اور کہنے والا صحابی. آپ کا کہو لا الہ الا اللہ, کہا یہ نہیں کہا جا رہا, زبان پہ نہیں آ رہا.
باتیں دوسری کر رہے ہیں، کلمہ نہیں زبان پہ آ رہا. تو آپ نے کہا اس کے ماں باپ میں کوئی ہے کہ جی ماں ہے. آپ نے پوچھا ناراض ہے؟ کہا ہاں جی ناراض. تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوایا اور کہا کہ تمہیں علقمہ سے کیا شکایت؟ کہا جی اور تو کوئی نہیں، بہت نیک ہے، میرے ساتھ بدتمیز ہو کے بولتا، بس یہ شکایت، سخت بولتا ہے میرے ساتھ. تو آپ نے کہا اسے معاف کر. کہا میرا جی نہیں چاہتا. کہا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی؟ کہا پھر تو کرو. اگر تو نے معاف نہ کیا تو اللہ ہی سے جلا دے گا. اچھا میں معاف کرتی ہوں. جب انہوں نے کہا میں معاف کرتی ہوں، آپ نے کہا بیٹے کو لا الہ الا اللہ. تو اس نے کلمہ پڑھا اور جان نکل. پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا اور ان کے دفن ہونے میں بھی آپ شریک ہوئے. پھر آپ نے سب سے کہا کہ دیکھو جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. تو یہ سارے حقوق اولاد کے لیے آ رہے ہیں، بہو کے لیے نہیں، اولاد کے لیے آ رہے ہیں. ہم اس کو مکس کر دیتے ہیں. اور پھر جو کہ یہاں تھوڑا سا آزادی کا ماحول ہے، اب تو پاکستان کا بھی یہی حال ہے، ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے تو جلدی طلاقیں، جلدی طلاقیں، جلدی طلاقیں. گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں. پہلا ماں باپ نے سکھانا ہوتا ہے بیٹے کو کہ بیٹا تم کسی کی جب بیٹی لاؤ گے تو تم نے زندگی کیسے گزارنی، وہ نہیں سکھاتے. بیٹی والوں نے سکھانا ہوتا ہے بیٹی جب تم نے کسی کے گھر جانا ہے تو زندگی کیسے گزارنی، وہ نہیں سکھاتے. تو دونوں بالکل اناڑی ہوتے ہیں زندگی شروع کرنے سے پہلے. وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، وہ اس کو جاب لگ گئی ہے، اس کو دکان مل گئی ہے، وہ جوان ہو گئی، اس نے BA کر لیا، MA کر لیا، جو بھی کر لیا. لیکن نہ اس نے نہ اس نے یہ سیکھا نہیں کہ ساتھ چلنا کیسے. کیونکہ یہ چیز تو اس علم سے نہیں ملتی، تو نبی کے علم سے ملتی ہے چیز. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آپ لیٹ گھر میں آتے تھے، لیٹ آتے تھے گھر میں، تو آپ بڑے آہستہ سے اندر آتے کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. اور آپ اتنی آواز میں السلام علیکم کہتے تھے کہ جاگنے والا سن لے اور سوئے ہوئے کی آنکھ نہ کھلے. اتنا خیال. جب آپ تہجد میں اٹھتے تھے تو اتنے آہستہ سے اٹھتے تھے کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھلے یا جس بیوی کے گھر میں اس کی آنکھ نہ کھلے. اور پھر آپ نے فرمایا تم میں اگر کوئی، وہ زمانہ تھا نا جب اطلاع نہیں تھی، جب تم میں کوئی گھر واپس آئے اور اسے شام ہو جائے تو گھر نہ جائے، باہر ہی کہیں سو جائے، صبح گھر جائے تاکہ گھر والوں کو تکلیف نہ ہو. سبحان کیا خوبصورت زندگی بتائی ہے میرے محبوب. پھر اگلا اسٹیپ اولاد کا ہے. تو اولاد کے لیے ٹائم نکالنا، ان کے ساتھ دوستی لگانا، ان کو محبت دینا. اس سے جو نتیجہ آئے گا وہ سختی سے نہیں آئے گا، شدت سے نہیں آئے گا. حسن حسین کے ساتھ آپ نے اس طرح زندگی گزاری جیسے ایک باپ بچوں کے ساتھ گزارتا ہے، حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے. اب آپ حضرت حسن حسین کو ایسے یوں زبان دکھا دکھا کے ان سے کھیلتے تھے، یوں کیا کرتے تھے. تو وہ چھوٹے تھے تو وہ آپ کی زبان، جتنی زبان میں سرخی اتنی وہ صحت کی علامت ہوتی، کوئی طے نہیں تھی. تو وہ سرخ زبان دے کر وہ سمجھتے کوئی کھانے کیجیے تو یوں جھپٹا مارنے کی کوشش کرتے تھے کہ دو جہان کا سردار بچوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارے. کبھی آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو اب رکوع میں جاتے تو حسن بھاگے بھاگے آتے اور یوں ٹانگوں میں سے گزر کے ادھر سے نکل جاتے تھے. تو آپ نماز کے بعد 2 تھپڑ مارتے کہ بدتمیز نماز خراب کرتا ہے اپنے نانی کی. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ سجدے میں گئے اور آ کے کمر پہ بیٹھے اور آپ سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جب تک وہ اترتے نہیں تھے کمر سے آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. ایک باپ بن کے دکھایا کہ زندگی کیسے گزارنی. اور دونوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے تھے اور کندھوں پر بٹھاتے تھے، یہاں بٹھاتے تھے یہاں. عربوں میں عیب تھا بچے کو اٹھانا، عیب تھا بچے کو اٹھانا. آپ نے اس کی ایسی نفی فرمائی کہ صرف یہاں نہیں اٹھایا، کندھوں پہ بٹھایا، کندھوں پر. ایک بدو نے دیکھا کہ واہ بڑی اعلیٰ سواری ہے. تو آپ نے فرمایا سوار بھی تو بڑے اعلیٰ ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو ان سے بڑی محبت ہے.
ہاں مجھے ان سے بڑی محبت ہے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا. اور آپ نے دعا کی اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرو. اور ایک جگہ کہا یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر. حسن حسین کی کشتی کرواتے تھے، چھوٹے بچے کشتی کرواتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے تھے اور حسین کو شاباش دیے جا رہے تھے، حسن کو نہیں. شاباش شاباش. تو ماں نے کہا، حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو نہیں دے رہے. تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کے ساتھ. تو بھائیو، زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ پیسہ نہیں ہے، زندگی کو خوشحال بنانے کا راستہ رویے ہیں، اچھے اخلاق، درگزر ہے، معاف کرنا ہے. ہر وقت ٹوکنا، ہر وقت ٹوکنا، یہ نفرت کی ابتدا ہے، نفرت کی جڑ بیٹھ جائے گی. اگر بیوی خامن کو ٹوکے، خامن بیوی کو ٹوکے، میاں بیوی اولاد کو ٹوکیں، زندگی ختم ہو جائے گی. لائف کوالٹی بنانی ہے تو رویے ٹھیک کرو. اور سب رویوں کا خلاصہ آخر میں ایک آخری بات بتاتا ہوں، وہ یہ زبان ہے، زبان کا بول میٹھا کر. میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے یوں کیا کہ یہ زبان، یہ کہا اسے قابو میں رکھ. کہنے لگے یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہا ہوا سب سے زیادہ جہنم میں زبان ہی دھکا دے گی. ایک میٹھا بول ساری دنیا کے شہد کٹھے کروں تو اس سے زیادہ مٹھاس ہے، اور ایک کڑوا بول ساری دنیا کا سمندر کے کڑواہٹ کٹھی کرو تو اس سے زیادہ. ساری دنیا کا زہر وہ تباہ نہیں لاتا جتنا ایک زہریلا بول تباہی لاتا. ساری دنیا کا شہد وہ مٹھاس نہیں دیتا جتنا زبان کا ایک میٹھا بول مٹھاس دیتا. تو بھائیو، سرات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ ایک فیملی بن چکے، آپ کی تیسری چوتھی نسل یہاں. آپس کے رویے ٹھیک کرو. بازار میں کام کرتے ہو تو حلال کام کرو، حرام نہ کرو. جاب کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو. یہاں کی حکومتیں تم پر خرچ کرتی ہیں، ٹیکس نہ بچاؤ، ٹیکس میں چوری نہ کرو. ہمارے ملکوں میں چوری اس ہوتی ہے، کچھ نیتیں خراب ہیں، کچھ حکومتیں بھی خراب ہیں، وہ لگاتے ہی نہیں یا وہ تھوڑا لگاتے. لیکن یہاں تو ٹیکس چرانے کا کوئی جواز نہیں، یہاں تو آپ پہ لگایا جاتا ہے. پر ایسے غلط پیپر بنا کے کوئی دو نمبری کام نہ کرو جس سے تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے. کر اللہ کی بارگاہ ملامت ہو. تمہیں قصہ سنوں یاد آیا، احسان دانش کی کتاب ہے، آپ بیتی ہے اس کی. تو اس نے واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کی پوری ٹیم تھی جو شام کو آ کر اس کو کمائی دیتی تھی. تو ایک دن ایک اس کا چیلا 2 روپے لے کر آیا. یہ ہے جب انگریز کی حکومت تھی، جب برطانیہ کا راج تھا. تو اس کو ڈانٹا، کیا صرف 2 روپے اتنے تھوڑے کیوں؟ کہ استاد جی آج بڑا مال کمایا تھا. دیکھو ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی. لیکن میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امت کی جیب کاٹی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں؟ تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو وہ واپس کر دیے. اور یہ اپنے کی جیب کاٹ کے رہا. تو گورو نے اس کو 10 روپے انعام دیا. پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، اس کو 10 کا یہ تیرا انعام ہے جو تو نے آج یہ کام کیا. تو تم اپنے نبی کے لیے کوئی تانا لینے والے نہ بن جاؤ کہ کل کو عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ آپ کے امتی کیا کرتے رہے میری امت کے ساتھ. تو کوئی 2 نمبری نہ کرو. یہ اخلاق اور رویوں کا حصہ ہے. اپنے ٹیکس کی چوری نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، کاغذات بنانے کے لیے کوئی غلط قدم نہ اٹھاؤ. یہاں کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں کہ پیپر بن جائیں، پیپر بن جائیں.
یہ ظلم اور ستم نہ کرو. کہ دین سے ہم کسی کو متنفر نہ کریں. اگر ہم کسی کو قریب نہیں کر سکتے دور بھی نہ کریں. بازار کا دین سچائی ہے، معاملات کا دین سچائی ہے. تم سچ کے پیچھے چلو، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. جھوٹ کے پیچھے نہ چلو، سچ کے پیچھے چلو. یہ چند ایک چیزیں ہیں، ان کا اگر آپ خیال کرو گے تو زندگی بہت اعلیٰ ہو جائے. لیکن یہ تربیت سے نکل کر یہ چیز آتی، ایسے نہیں آتی. میری 1.5 گھنٹے کی بات سے کیسے ہوگا؟ بس اللہ تو چاہے تو کر دے، اس کے لیے کیا مشکل. لیکن اسباب کی دنیا ہے، سیکھنا پڑتا ہے. میں نے پورا دین آپ کو 1.5 گھنٹے میں بتایا ہے. یہ تبلیغ، اس کو سیکھنے کی محنت. تو اس کے لیے وقت دیا کرو. ایک دفعہ 4 مہینے لگا لو، پھر ہر مہینے 40 دن لگاتے رہو. مہینے میں ایک ویکنڈ نکالتے رہو. تو یہاں قریب تمہارا مرکز ہے، جمعرات کو وہاں جایا کرو، بیان سنو. رات قیام کرو، نہیں کر سکتے واپس آ جاؤ. یہ تھوڑا سا ہے. اور 24 گھنٹے کی زندگی کی ترتیب میں نے بتا دی ہے. زبان کے رویے. اور ایک بات اور کہہ کے پھر ہم بات ختم کرتے ہیں. اپنے دل کو سب کے بغض سے صاف رکھو، کسی کی کمی دل میں نہ لاؤ. کوئی زیادتی کر جائے معاف کرو. دنیا میں کوئی ایسا انسان، کوئی عورت ایسی نہ ہو جو کسی عورت سے بولتی نہ ہو کہ میری تو اس سے لڑائی ہے، میں نے بات نہیں کرنی. کوئی شخص ایسا نہ ہو جو کسی سے بائیکاٹ ہو کہ میں نے اس سے بات نہیں کرنی، میرا اس سے قطع تعلق ہے. یہ نہ کرنا. کوئی تم سے کاٹے تو جوڑو، کاٹے جوڑو، کاٹے جوڑو. نہ خود کٹو نہ کسی کو کاٹو. تو یہ وہ عمل ہے جو تمہیں قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں پہنچا دے گا. اپنے دل کو صاف رکھو. معاف کیا، معاف کیا. اللہ سے لیں گے، تم سے نہیں. اللہ سے لیں گے، تم سے نہیں. تو سارے بھائی نیت کرتے ہو. اب اس مہینے کے اندر یا اگلے مہینے کے اندر یا سال کے اینڈ تک، اب سال ختم ہونے والا ہے، جو بھائی 4 مہینے کے لیے نکل سکتے ہو، چلے کے لیے نکل سکتے ہو، ذرا کھڑے ہو کر اپنے ناموں کا اظہار کرو. طالبہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. وہ یہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، مستورات بھی ہیں، آپ بھی کا خاصا مجمع ہے لندن کا. انسان زندگی بھر خطائیں کرتا ہے، ہوتی رہتی ہیں، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی. کچھ جان بوجھ کے کرتا ہے، کچھ خطا سے ہو جاتی ہیں، غلطی سے ہو جاتی ہیں. تو اس لیے چونکہ اللہ کو پتا تھا میرا یہ بندہ اس کمی کا شکار ہے، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ بہت بڑا کر دیا. نہ اس کی کوئی لمٹ رکھی، نہ کوئی تعداد رکھی، نہ کوئی عمر کی قید ہے اور نہ کوئی ٹائم کی قید ہے اور نہ کوئی عدد کی قید ہے کہ 100 دفعہ کے بعد میں توبہ قبول نہیں کروں گا یا 40 سال کے بعد میں توبہ قبول نہیں کروں گا. باب التوبۃ مفتوح ما لم یغرغر. جب تک سانس اکھڑتا نہیں، موت پر سانس اکھڑتا ہے، اس وقت تک میرے بندے میں تیری توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات ہے ان استقالنی عقلت لہ. جتنی دفعہ تو توبہ توڑ کے آئے گا دوبارہ معافی مانگنے، میں اتنی ہی خوشی سے معاف کروں گا جتنا پہلی دفعہ خوشی سے معاف کروں. ذرا بوجھ نہیں ہوگا. اور عقل تو لہو کی میں ایک تعبیر کیا کرتا ہوں کہ یہ تار ہے نا، یہ راڈ ہے، یہ ٹوٹ جائے نا تو اس کو جہاں سے ہم جوڑیں گے نا، جوڑ نظر آئے گا. کپڑا پھٹ جائے تو اس کو رفو بھی کریں تو غور سے دیکھیں تو نشان نظر آتا ہے، یہاں سے رفو ہوا ہے، نشان باقی ہوتا ہے. تو عقل تو اللہ میں اشارہ ہے کہ تم میرے بندے، میری بندی، جتنی دفعہ اپنی توبہ کا برتن توڑ کے لاؤ گے نا، کوئی اللہ میں معافی مانگتا ہوں اسے دوبارہ جوڑ دیں، تو میں وہ برتن 100 دفعہ ٹوٹا ہو یا وہ 1000 دفعہ ہو یا 1,00,000 دفعہ ہو،
تو جب بھی تو آئے گا نا تو میں اس کو اس طرح اپنی رحمت سے جوڑوں گا، پینٹ کروں گا کہ وہ ٹوٹا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا. ہر دفعہ نیا کر کے واپس کروں گا، ہر دفعہ نیا کر کے واپس کروں گا، اور ہر دفعہ تیرے آنے کی اتنی خوشی ہوگی جتنی پہلی دفعہ ہوگی. قارون کا نام آپ نے سنا؟ قارون کا اللہ نے قرآن میں بھی نام ذکر کیا ہے. ان قارون کان من قوم موسیٰ. 2 رکوع اس کی کہانی کے سنائے ہیں. تو اس کا بڑا جرم تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام پہ برائی کی تہمت لگائی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ زمین کو حکم دے، جو کہے گا کرے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا اس کو پکڑ، تو اس نے زمین نے اس کو کھینچا تو اسے پتا چل گیا کہ میں گیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی محنت کرنے کا مجھے معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو زمین سے، تو اور نیچے چلا گیا. وہ پھر کہنے لگا مجھے معاف کر دو، میں توبہ آئندہ نہیں کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو. وہ معافی مانگتا رہا، موسیٰ علیہ السلام نے معاف نہیں کیا. اللہ کی حکمت، جب وہ زمین میں دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری محنت کرتا رہا، تو نے معاف نہ کیا. اگر یہ ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر کے باہر نکالتا. قارون تو جو قارون کے لیے اتنا مہربان ہے تو ہم تو قارون کے برابر کے گناہگار نہیں ہیں. ہمارے گناہ تو اس سے بہت تھوڑے ہیں، لیکن گناہ پہ باقی رہنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. تو آج بہت بڑا مجمع ہے مرد عورتوں کا. ہم اللہ سے نیا عہد کریں، اللہ تعالیٰ سے صلح کریں، اور آج ہم سارے توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں. جو پچھلے ہم سے ہوئے ہیں قصور کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. صرف یہ نیت کرنے پر ہی، کوئی 15 برس کا ہے یا کوئی 85 برس کا ہے، وہ یا مسجد سے یوں نکلے گا کہ اس کے جسم پر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی گناہ باقی نہیں. مچھر کا پر بھی بڑا ہے، ایک ڈاٹ کے برابر بھی اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا. اللہ یوں اس کو صاف کر کے بھیجتا. ایک لفظ پر ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے کہ اللہ میں. اور اللہ تعالیٰ پوچھتا بھی نہیں کچے ہو کے پکے ہو. یہ اس کی رحمت ہے، اس کا کرم. شیطان نے کہا تیرے سارے بندے گمراہ کر کے ماروں گا. اللہ نے کہا جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا رہوں گا. بعض بار شیطان یہ ڈال دیتا ہے کہ کیا فائدہ، ادھر توبہ کرتا ہوں ادھر توڑ دیتا ہوں، اس کا کیا فائدہ. اس کا بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے. پچھلے تو معاف ہو گئے، اور پھر آئندہ اللہ کو رو کے دکھاؤ یا اللہ نہیں کروں گا، مہربانی کر. اور بیچ میں اگر موت نے لے لیا. ایک واقعہ یاد آ گیا، 3 سال پہلے میرا چلہ تھا سندھ میں، تو نواب شام پہنچا تو وہاں ایک وڈیرے کو لائے بیان میں. انتہائی غلط زندگی اس بندے کی، انتہائی غلط زندگی. وہ بیان میں مسلسل روتا رہا. اور جب میں نے یہ توبہ کروائی تو سب سے زیادہ زور سے اس نے کہا یا اللہ میری توبہ. وہ گھر واپس گیا تو اپنے نوکروں سے بھی کہنے لگا کہ میں نے آج توبہ کی. رات کو مر گیا، سیدھا گیا جنت. نہ پلے نماز ہے نہ روزہ. ظلم الگ، سندھ کے وڈیروں کے کتنے ظلم ہیں. تو میں آپ سے بھی مستورات سے بھی یہ آخری گزارش کرتا ہوں، آج ہم مل کے اجتماعی توبہ کریں. کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر بھائی بہنوں آپ نے یہ دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب اللہ نے معاف کر دیا. آئندہ کبھی ہو جائے تو پھر معافی مانگ لینا، پھر معاف ہو جائے. درود شریف پڑھو. اللهم لك الحمد كما انت اهله، صل على محمد كما انت اهله، وفعل بنا ما انت اهله
انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا. یا اللہ قدم قدم تیرے نافرمانیاں کی، تیرے حکم توڑے، تیرے نبی کے طریقوں کو توڑا، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ یہ جتنا مجمع تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے، مردوں کا، عورتوں کا، یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے نئے پرانے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہماری نسلوں کو بھی معاف فرما دے. اور یا اللہ یہ تیرے محبوب کی امت کا مجمع ہے، ان کی نسلوں کی، ان کے ایمان کی، اخلاق کی، دنیا کی، ہر چیز کی حفاظت فرما. انہیں معاشرے میں بہترین انسان بنا کے چلا. یا اللہ ان کے خاندان مثالی خاندان بنا دے، ان کے گھرانے مثالی گھرانے بنا دے، ان کی اولادوں کو دین کا پرچم اٹھانے والا بنا دے، دین کے مطابق چلنے والا بنا دے. جو یہاں زیر زمین چلے گئے ایمان کے ساتھ اور قبروں میں ہیں، ان کی قبروں کو نور سے روشن فرما دے. اور یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما اور ایمان کی زندگی کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرما. یا اللہ ہمیں موذی امراض سے بچا، مہلک امراض سے بچا، دکھ درد والی زندگی سے بچا، تنگ دستی والی زندگی سے بچا. ہمیں یا اللہ ایمان کی کشادگی بھی عطا فرما اور مال کی کشادگی بھی عطا فرما. یا اللہ ہمارے جسم کو بیماریوں سے محفوظ فرما، مختلف قسم کے دردوں سے محفوظ فرما، سر سے لے کر پاؤں تک ہر عضو کو سلامت فرما. یا اللہ ہمارے سر کو، آنکھوں کو، کانوں کو، بالوں کو، جسم کو، ناخن تک کو، ہڈیوں کو، یا اللہ پٹھوں کو، ہر چیز کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما. یا اللہ کسی کا محتاج بنائے بغیر واپسی مقدر فرما، کسی کا محتاج بنائے بغیر ہماری واپسی مقدر فرما. اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پوری دنیا کے انسانوں کو ایمان کی دولت نصیب فرما اور پوری دنیا کے آخری کنارے تک اپنا پیغام پہنچانے والا ہمیں بنا. کہ جتنا مجمع آیا ہے ان کے دل میں جتنی تمنائیں ہیں، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، سمجھتا ہے، زبان سے کہیں یا نہ کہیں تیرا جاننا ہی کافی ہے. اور یا اللہ اندر کی کیفیت ہی سوال اور دعا ہے. اس سب مجمع کی، مردوں کی، عورتوں کی اندر میں جو دبی ہوئی چھپی ہوئی فریادیں ہیں، تمنائیں ہیں، اور تیری بارگاہ میں وہ نافرمانیاں نہیں ہیں، تو اپنے فضل سے انہیں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. اس مسجد کو مکمل فرما، اس کی تعمیر کو مکمل فرما، اس کی ضروریات کو غیب سے پورا فرما. یہ جتنے بھی بڑی بنے اسے نمازیوں کے ساتھ بھر دے. اور یا اللہ سارے برطانیہ کی مساجد کو نمازیوں سے آباد فرما. یہاں جتنے لوگ آباد ہیں ان کے آپس میں اچھے سلوک پیدا فرما، ان میں محبتیں پیدا فرما، ان کی آپس کی عداوتیں، نفرتیں ختم فرما، جھوٹ کو، خیانت کو، بددیانتی کو ختم فرما، سچائی کو، صدق کو، امانت کو زندہ فرما. میاں بیوی میں آپس میں الفت محبت پیدا فرما، اولاد ماں باپ میں آپس میں الفت محبت پیدا فرما، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا، اپنے اور پرائے کا درد دل میں رکھنے والا بنا. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین.